أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك الفهم النبيين وحفظ المرسلين والمقربين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آیت نمبر 31 اور اس کے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ قل کہہ دیجئے ان اگر کن تم ہو تم تحبون اللہ محبت کرتے اللہ سے، تم محبت کرتے ہو اللہ سے، فاتبعونی تو پیروی کرو میری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ فاتبعونی، تا با عین اس کا روٹ ہے، فالو می، میری پیروی کرو۔ پیروی کا مطلب ہم پہلے پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ بالکل فٹ سٹیپس کو فالو کرنا۔ پیروی پیر سے نکلا ہے اور پیروی کا مطلب ہوتا ہے کہ فٹ سٹیپس کو فالو کرو۔ مان لیجیے بیچ پر ایک انسان چل رہا ہے اور اس کا بچہ اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ اب بیچ پہ جو اس کے پیروں کے نشان ہے اس پر وہ بچہ پیر رکھتا ہے ہر بار اور اس طرح سے اسے فالو کرتا ہے۔ یہ ہے پیروی کرنا، اہتمام کے ساتھ فالو کرنا۔ تو محبت کیا ہے؟ محبت ایک ایسا جذبہ ہے جس سے انسان اس چیز کی طرف کھنچتا چلا جاتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے اس کی وجہ سے وہ باقی چیزیں بھول جاتا ہے اور ان چیزوں سے دور ہو جاتا ہے جو اسے اس محبت سے روکتی ہے یا اس محبت سے دور کرتی ہے۔ اور آپ دیکھیں انسان جس سے محبت کرتا ہے تو محبوب کی ہر محبوب چیز سے وہ بھی محبت کرتا ہے، اور اگر اس کے محبوب کو کوئی چیز ناپسند ہے یا کسی چیز سے وہ نفرت کرتا ہے تو وہ بھی اس چیز سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے، اور یہ چیز نیچرلی ہر انسان میں ہوتی ہے۔ تو جو شخص اللہ سے محبت کرتا ہے تو پھر وہ ان چیزوں سے محبت کرتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اور ان چیزوں سے دور رہتا ہے جس سے اللہ ناپسند کرتا ہے۔ اور یہ آیت ایک ایسی آیت ہے جو انسان کا امتحان لیتی ہے، کیونکہ اللہ سے محبت کا دعویٰ تو بہت سے لوگ کرتے ہیں، چاہے کوئی یہودی ہو، چاہے کوئی کرسچن ہو، چاہے کوئی مسلمان ہو، ہر ایک شخص کہتا ہے کہ میں اللہ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ یہود کیا کہتے تھے؟ ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اور آج مسلمان کیا کہتا ہے؟ مسلمان کہتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہوں، اللہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے اور میں اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ لیکن اللہ نے اس آیت میں کرائیٹیریا بتا دیا، اگر تم اللہ سے واقعی محبت کرتے ہو تو کیا کرو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، ثابت کرو اپنی محبت کو، پروف دو اپنی محبت کا، اور وہ پروف یہ ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنا کافی نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں، دنیا میں بھی انسان کو کبھی کسی چیز سے محبت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو پیسوں سے محبت ہے، یا اگر آپ کو علم سے محبت ہے، یا کسی بھی چیز سے، کسی اور انسان سے اگر آپ کو محبت ہے، تو محبت انسان کے دل میں جب آتی ہے تو وہ ایک امتحان لیتی ہے، وہ آزمایا جاتا ہے، اور اس محبت کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو سیکریفائسز کرنے پڑتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی چیز کی محبت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، مہاجرین اور انصار سب نے اپنی محبت کا ثبوت دیا۔ آج مسلمان ہونا اس وقت کے مسلمان ہونے کے مقابلے میں بہت آسان ہے۔ اس وقت جو انسان مسلم ہوتا تھا اسے چوز کرنا پڑتا تھا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ رہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ اپنی شادی بچائے یا اسلام کو بچائے، وہ اپنے قبیلے کی پہچان کو بچائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے، اور یہ سب کچھ کرنا آسان نہیں تھا۔ آج ہمیں اگر اپنی سٹی چھوڑ کر دوسری سٹی میں جانا ہوتا ہے سیٹل ہونے کے لیے، تو ہم سوچتے ہیں کہ وہاں کوئی رشتہ دار نہیں ہے، کوئی فرینڈز نہیں ہے، ہم وہاں کیسے جائیں گے، کیسے رہیں گے۔ اور اس وقت اسلام قبول کرنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ پوری سوسائٹی آپ سے نفرت کرے گی، اور یہ سب کچھ کرنا تبھی ممکن ہے جب اللہ کی محبت ہر چیز سے زیادہ ہو، ہر چیز کی محبت سے زیادہ ہو۔ تو اللہ سے محبت کا ثبوت کیا ہوگا؟ کہ آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں، پیروی کریں، ان کو فالو کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کس چیز کو فالو کرتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کو فالو کرتے تھے۔ آپ کیسے اٹھتے ہیں، کیسے بیٹھتے ہیں، کیسے دعا پڑھتے ہیں، کیسے نماز پڑھتے ہیں، کیسے کھانا کھاتے ہیں، کیسے سوتے ہیں، کس کروٹ سوتے ہیں، کب کیسے اٹھتے ہیں، ہر چیز کو
دیکھتے تھے اور فالو کرتے تھے. کچھ صحابہ اکرام کے لیے جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے آتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ فالو کرتے تھے، پیچھے پیچھے جایا کرتے تھے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر ایسے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن رستوں پر وہ گزرتے تھے سفر کے دوران، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ نہیں ہوتے تھے تب بھی وہ ان رستوں سے گزرتے تھے، چاہے انہیں اس رستوں پر جانے کی ضرورت نہ بھی ہو. کیونکہ آپ دیکھیں جب انسان کسی چیز سے شدید محبت کرتا ہے تو وہ صرف منیمم پہ راضی نہیں ہوتا کہ چلو بس منیمم کر دیتے ہیں اور ٹھیک ہے بس انف ہے. وہ کہتے ہیں اور کیا کر سکتا ہوں، اور زیادہ میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں. کیا چیز تھی جو ان صحابہ کو جنگوں میں ثابت قدم رکھتی تھی؟ اللہ کی محبت ہر ڈر، ہر تکلیف، ہر رزق سے بڑی ہے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ اپنی جان تک داؤ پر لگا دیا کرتے تھے. اگر تم کسی سے محبت کرتے ہو تو تم اس کے لیے سیکریفائس کرتے ہو، تم اس کی بات سنتے ہو، تم چاہتے ہو کہ وہ کسی طرح سے خوش ہو جائے. تو اللہ سے بھی محبت کا کلیم کر دینا یہ کافی نہیں ہے، تمہیں ایک ٹیسٹ دینا ہوگا. اور ٹیسٹ کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی. آپ دیکھیں ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، ہم ڈائریکٹلی اس بات کو جان نہیں سکتے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے کہ نہیں، لیکن اللہ نے ہمیں ایک سائن دے دیا. اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہے ہو، ان کی ٹیچنگز کو خوشی سے ایکسیپٹ کر رہے ہو، ریلیکٹنس کے ساتھ نہیں، ان کی ہر بات کو مان رہے ہو، تو اللہ کی محبت کا یہ سائن ہے. دیکھیں اس آیت میں کیا فرمایا، قل کہہ دیجئے ان کنتم اگر ہو تم تحبون محبت کرتے اللہ سے، فاتبعونی تو پیروی کرو میری یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یحببکم اللہ تو محبت کرے گا تم سے اللہ، وَيَغْفِرْ اور وہ بخش دے گا لکم تمہارے لیے ذنوبکم تمہارے گناہوں کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پیروی کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اگر ایسا کرو گے تو تمہیں اس کے بدلے میں اللہ کی محبت نصیب ہوگی اور اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، یعنی دو فائدے نصیب ہوں گے. اور پچھلی آیت میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ قیامت کے دن ہر انسان اپنے گناہوں سے بہت زیادہ دوری چاہے گا کہ اس کے اور اس کے گناہوں کے بیچ میں بہت لمبی دوری ہو. تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے گناہوں کو اللہ بخش دے گا. آپ دیکھیں کرسچنز کا دعویٰ کیا ہے اس وقت بھی اور ابھی بھی. کرسچنز کا کہنا یہ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ بھی ہم سے محبت کرتا ہے، ہم عیسیٰ سے محبت کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کا مطلب ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنا. عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کتنا کرتے ہو، ان کی لائف سٹائل کو فالو کتنا کرتے ہو، ان کی ٹیچنگز کو کتنا مانتے ہو. کیونکہ یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام پورک تو نہیں کھاتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام وائن تو نہیں پیتے تھے. تو اگر تم ان سے سچ مچ محبت کرتے ہو تو کیا انہیں فالو بھی کرتے ہو؟ اور آج کے مسلمانوں کو دیکھو، مسلمان اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے تو رو پڑتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ان کی قصیدے پڑھتے ہیں، ان کے اوپر نعت پڑھتے ہیں، ان کے تعریف میں محفلیں کرتے ہیں، لیکن ان کی سنت کو کتنا فالو کرتے ہیں، اپنی زندگی میں ان کی ٹیچنگز کو کتنی امپورٹنس دیتے ہیں. آپ دیکھیں ان کی تعریفوں میں محفلیں کرنا، ان کے لیے نعت پڑھنا، ان سے محبت کا اظہار کرنا، ان میں کوئی غلط بات نہیں ہے. لیکن آپ سوچیں، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھ رہے ہیں اور اس وقت اذان ہو رہی ہے اور آپ اذان کی پرواہ نہیں کر رہے. کچھ ایسے لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، اپنی بیوی کا مہر نہیں دیتے، بزنس میں دھوکہ کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی کرتے ہیں. تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ محبت حقیقی معنی میں تب ہوگی جب تم ان کا اتباع کرو گے، ان کی پیروی کرو گے. اور جب تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا. یحببکم اللہ. اللہ کی محبت کی نشانی کیا ہے؟ اللہ کی محبت کی نشانی ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اپنے پاس جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور ان سے فرماتے ہیں کہ میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں، جبرائیل تم بھی ان سے محبت کرو. جبرائیل علیہ السلام بھی اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں اور اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام آسمان والوں میں جاتے ہیں اور آسمان کی سبھی مخلوق سے کہتے ہیں کہ اللہ اس شخص سے محبت کرتا ہے، تم سب بھی اس شخص سے محبت کرو. تو آسمان کی ساری مخلوق، فرشتے وغیرہ
उस शख्स से मोहब्बत करने लगते हैं और फिर वो मोहब्बत ज़मीन में उतार दी जाती है और ज़मीन में जो कोई अल्लाह से मोहब्बत करता है वो सारे लोग उस शख्स से मोहब्बत करने लग जाते हैं। तो नेक इंसानों का, मोमिन बंदों का आपसे मोहब्बत करना इस बात का सबूत है कि अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है। और ये कितनी ख़ास बात है कि अल्लाह किसी शख्स से मोहब्बत करता है और इसके अलावा ये भी कहा कि तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। वल्लाहु, और अल्लाह ताला गफूरुर रहीम, बहुत बख्शने वाला है, निहायत रहम करने वाला है। 3 अल्लाह के नाम एक साथ यहाँ पर आ गए, अल्लाह, गफूर और रहीम। आप देखिए यहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अल्लाह बेशक बहुत ज़्यादा गफूर और रहीम है, लेकिन अल्लाह की मग़फ़िरत और अल्लाह की मोहब्बत का, अल्लाह की रहमत का मुस्तहिक कौन है? वो जो सिर्फ क्लेम ना करे कि वो अल्लाह से मोहब्बत करता है, बल्कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करे। और इताअत में हमने क्या-क्या पढ़ा? बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। हमने पढ़ा कि ईमान लाना होगा, यानी हर रुकावट के बावजूद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात माननी होगी। और उस वक़्त के लोगों का अगर हम एग्ज़ाम्पल लें, जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम थे, आप देखें उस वक़्त का ईमान का तकाज़ा ये था कि वो उन लोगों ने हिजरत की रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। अपना माल, अपना घर, अपना सब कुछ छोड़कर, बैंकरप्सी को कबूल कर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। जंगों में उनका साथ दिया, यहाँ तक कि अपनी जानों को भी खतरे में डाल दिया। हालाँकि इस तरह की पैरवी आज हमसे मतलूब नहीं है। आज हमें हिजरत नहीं करनी पड़ती इस्लाम का प्रूफ देने के लिए। आज हमें जंगों में नहीं जाना पड़ता इस्लाम का प्रूफ देने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि आज हमारा टेस्ट उतना टफ नहीं है। लेकिन आप देखें आज भी दुनिया में ऐसे मुसलमान हैं जिनको ऐसे सैक्रिफाइसेस करने पड़ रहे हैं अपने इस्लाम के ऊपर कायम रहने के लिए। आप गाज़ा के मुसलमानों को देखें, उनको कितनी सफरिंग से गुजरना पड़ रहा है। तो इस वक्त जब हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करना चाहें तो हमें क्या करना होगा? हमें कम से कम उन मजलूमों का साथ देना होगा, कम से कम उनके लिए आवाज़ उठानी होगी, कम से कम उन्हें जो माली मदद हम कर सकते हैं अपनी तरफ से वो उन तक पहुँचानी होगी। कम से कम उनके साथ खड़े होकर उन जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठानी होगी। जो कुछ भी हम कर सकते हैं, चाहे वो बॉयकॉट हो, चाहे जो कुछ भी हो। लेकिन आप देखें ये हमारा तरीका होगा इस बात का सबूत देने का कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी कर रहे हैं। वरना सिर्फ ये कहना कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, ये दावे करना ये काफ़ी नहीं है। और इसके अलावा भी अपनी पूरी ज़िंदगी में हर मरहले में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करनी हो। उनके अखलाक को देखें, उनके तरीकों को देखें, उनके साथ वो लोगों के साथ किस तरह बात करते थे, वो कैसे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का सबूत है कि हम उनकी तरह अपनी ज़िंदगी बिताएं। जितनी भी हमारे अंदर इस्तिताअत है, जो कुछ भी हम कर सकते हैं, कम से कम कुछ तो करें, कुछ तो उनकी ज़िंदगी के तर्ज़ अमल के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बिताएं। सिर्फ ये कह देना कि हम मोहब्बत करते हैं, सिर्फ ये क्लेम करना, ये काफ़ी नहीं होगा। एक और बात पर यहाँ पर गौर करें, यहाँ पे कहा गया वल्लाहु गफूरुर रहीम, यानी अगर कंडीशन पूरी होगी तो अल्लाह की मोहब्बत और मग़फ़िरत का वादा है। कंडीशनल है ये चीज़। आप देखें कई बार आता है इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला, यकीनन अल्लाह ताला गफूर, बख्शने वाला है, मेहरबान है। वहाँ यकीनन आता है, लेकिन यहाँ कंडीशन बेस्ड है। अगर लॉयल्टी है, अगर ओबीडियंस है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, तो उम्मीद है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हें बख्श देगा, तुम्हारे पर रहम करेगा। आयत नंबर 32, कुल, कह दीजिए, अतीउ, इताअत करो, अल्लाह, अल्लाह की, व रसूला, और रसूल की। इताअत का रूट है तौ वाव आइन। इताअत क्या होता है? ओबे करना, खुशी से किसी की बात मानकर काम करना। कभी कभी इंसान का इस्लाम उस लेवल तक नहीं पहुंचा होता कि उसके दिल में अल्लाह की गहरी मोहब्बत पैदा हो चुकी हो सकता है कि इंसान अल्लाह पर ईमान रखता हो, अल्लाह से डरता हो, गुनाहों से बचना चाहता हो, अजाब से खौफ करता हो, लेकिन वो मोहब्बत वाली क्वालिटी पूरी तरह से अभी तक डेवलप नहीं हुई हो। ये मुमकिन है कि कोई शख्स आकर कहे कि मुझे अल्लाह की मोहब्बत वैसे महसूस नहीं होती। क्या इसका मतलब ये है कि मैं बर्बाद हो गया? नहीं, कुरान खुद बताता है कि ईमान और उसकी गहराई दिल में ग्रेजुअली आती है, धीरे धीरे आती है। तो यहाँ उस मेहरबान रब की, उस गफूर और रहीम रब की मेहरबानी देखिए, उसकी मोहब्बत देखिए इंसानों के लिए कि उसने हमें मिनिमम लेवल भी बता दिया।
میکسیمم لیول کیا تھا؟ اللہ کی محبت میں اتنا آگے بڑھ جانا کہ انسان ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے. احسان کے لیول پر محبت کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، اور پھر یہاں پر منیمم لیول بتایا کہ اگر نہیں کر سکتے تو کم سے کم اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، کم سے کم ان کی بات مانو. یعنی اگر ابھی وہ انٹینس محبت دل میں نہیں آئی ہے تو ابھی کم سے کم اوبیڈینس تو ہونی ہی چاہیے. خود کو والنٹریلی اللہ اور رسول کی اطاعت میں ڈال دو. منیمم ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ تم کم سے کم اوبیڈینس رکھو، کم سے کم اطاعت کرو. جن چیزوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں روکا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، ان چیزوں کو چھوڑ دو. جن چیزوں کو کرنے کے لیے کہا ہے وہ چیزیں کرو. تو یہاں پورا ایک اسپیکٹرم ہمیں سمجھا دیا کہ سب سے پہلے آتا ہے اسلام، اوبیڈینس، اور پھر آتا ہے ایمان، اور پھر آتا ہے احسان. اور احسان ہے محبت کے ساتھ، اوبیڈینس کے ساتھ سیکریفائسز بھی. اور پھر اگر کوئی شخص اتنا بھی نہ کرے، فَإِن، پھر اگر تولوا، وہ منہ موڑ جائے، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالی، لا يحب الکافرین، نہیں محبت کرتا کافروں سے. یعنی اگر کوئی شخص اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے بھی پھر جائے، اطاعت سے بھی منہ موڑ لے، تو یہ کفر ہے اور اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا. یہ جو لفظ تولا آیا ہے، تولا کا جو روٹ ہے وہ ہے واو لام یا، ٹرن اوے، اس کا ہم میننگ کرتے ہیں رخ پھیر لے، منہ موڑ جائے. اور یہی روٹ واو لام یا ولایا اور اولیاء کا بھی ہے. یعنی اصل میں اس لفظ کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ایک طرف سے منہ پھیر لینا اور اپنی لائلٹیز کسی اور طرف شفٹ کر دینا. یعنی تم اللہ اور رسول کی اطاعت کو چھوڑ کر دوسری طرف چلے گئے تو اللہ کے نزدیک تم انہی میں سے کاؤنٹ کیے جاؤ گے. یعنی اگر منیمم ریکوائرمنٹ بھی تم پوری نہ کر سکے تو پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ فرماتا ہے، ایک بہت ہیوی وارننگ دی گئی ہے کہ اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا. اور یہاں پر ایک اور گہری بات جو ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و رسول، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی. یہاں اوبیڈینس کو سیپریٹ نہیں کیا گیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ یہاں پہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے. یعنی رسول کی بات ماننا ایسا ہے گویا کہ اللہ کی بات ماننا. دھیان رہے کہ جب ہم عبادت کی بات کرتے ہیں تو جب ہم ورشپنگ کی بات کرتے ہیں تو ڈفرنس ہے. سجدہ ہم صرف اللہ کو کرتے ہیں، دعا صرف اللہ سے کرتے ہیں، توکل صرف اللہ پر کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا اور اللہ کی اطاعت کرنا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اور پچھلی آیت میں محبت کے معاملے میں بھی یہی بات کہی گئی تھی کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو. لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرنا چاہتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز کو فالو نہیں کرنا چاہتا، اطاعت نہیں کرنا چاہتا، تو قرآن کے نزدیک یہ امپاسبل ہے. آپ دیکھیں آج کے زمانے میں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم گاڈ کو تو مانتے ہیں لیکن ہم رسولوں کو نہیں مانتے. کیوں؟ کیونکہ ان کا ماننا یہ ہے کہ گاڈ کو ماننے میں کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن جب ہم موزز، جیزس، محمد، ان سب کو الگ الگ میسنجر مانتے ہیں اور جب ہم ان کو فالو کرتے ہیں تو یہ سارے ڈفرینسز جو آج دنیا میں ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں. ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سارے ریلیجنز ایگزسٹ کرتے ہیں دنیا میں، یہ جو سارے ڈفرینسز ہیں، یہ جو ساری نا اتفاقیاں ہیں دنیا میں، اگر ہم رسولوں کو ایکویشن سے نکال دیں گے اور صرف اللہ سے محبت کریں گے سیدھا، تو یہ ساری پرابلمز دنیا سے ختم ہو جائیں گی. لیکن وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں یا وہ اس بات کو نہیں مانتے کہ سارے رسول ایک ہی پیغام لائے تھے. یہ ڈفرینسز تو انسانوں نے کریٹ کیے ہیں اپنی ضد کی وجہ سے، اپنی انا کی وجہ سے، اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے. اگر ہم دنیا سے رسولوں کو ہٹا دیں یا دنیا سے رسولوں کی باتوں کو ہٹا دیں تو پھر ہم تو اللہ کو پہچان ہی نہیں سکیں گے کہ اللہ کیا ہے. اور جب اللہ کو پہچان ہی نہیں سکیں گے تو اللہ سے محبت کیسے ہوگی؟ آپ دیکھیں دنیا میں بنی اسرائیل نے یہ کہا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اور کئی نبیوں کو ریجیکٹ کر دیا، ان کی باتیں نہیں مانی. اسی طرح سے عیسائیوں نے اللہ سے محبت کا دعویٰ کیا لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی نہیں کی، لیکن خود ان کی طرح بننا نہیں چاہتا. اور آج کے مسلمان کا کیا حال ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت رحیم تھے، بہت کریم تھے، بہت اچھے ہسبینڈ تھے، بہت اچھے لیڈر تھے،
بہت ایماندار بزنس مین تھے، بہت سچے شخص تھے، بہت اعلیٰ درجے کے ان کے اخلاق تھے، اور یہ ساری تعریفیں بالکل سچ ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں چاہا دنیا سے کہ وہ ان کی تعریفیں کریں۔ میں آپ کو دوبارہ بتا دیتی ہوں، تعریف کرنے سے کبھی روکا نہیں گیا۔ آپ ان کی تعریفیں کریں، ان کے قصیدے پڑھیں، ان کو پریز کریں، اسی سے ان کی صحیح پہچان ہمارے دلوں میں محفوظ رہتی ہے، اور اسی سے ہم ان سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ لیکن جو ان کے آنے کا اصل مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ان کی اتباع کی جائے۔ آپ دیکھیں قریش جو تھے، قریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ ان کے کیریکٹر سے انہیں کوئی پرابلم نہیں تھی، ان کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے قریش۔ مکہ والے ان کی بہت تعریف کرتے تھے۔ پھر پرابلم کس چیز سے تھی؟ پرابلم اس بات سے تھی کہ وہ انہیں اللہ کا میسنجر ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، ان کی اطاعت کرنے کو تیار نہیں تھے، ان کو فالو کرنے کو تیار نہیں تھے۔ اس سے ان کے ایگو کو چوٹ لگتی تھی، یہ وہ نہیں کرنا چاہتے تھے، ان کے پیغام سے انہیں پرابلم تھی، وہ سننا نہیں چاہتے تھے، بدلنا نہیں چاہتے تھے۔ آج بھی آپ دیکھیں دنیا میں کوئی شخص بہت اچھا ہوتا ہے، بہت نمازی ہوتا ہے، نماز کا پابند ہوتا ہے، بہت سچا شخص ہوتا ہے، بہت ایماندار ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی کرتا ہے، لوگوں کی خیر خواہی کرتا ہے، لوگوں کی خدمت کرتا ہے، ایسے شخص کی ہر ایک انسان تعریف کرتا ہے، سب اسے پسند کرتے ہیں۔ لیکن اگر وہی شخص لوگوں کی غلطیاں انہیں بتانے لگے، اگر انہیں لوگوں کو ٹھیک کرنے لگے، لوگوں کو یہ بتانے لگے کہ تم کیا کرو اور کیا نہ کرو، کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، تو یہی شخص لوگوں کو کانٹوں کی طرح چبھنے لگتا ہے۔ تمہیں جو کرنا ہے کرو، لیکن ہمیں مت بتاؤ۔ یہ چیز ہر انسان کو پرابلم دیتی ہے۔ مجھے ٹھیک کرنے کی کوشش مت کرو، تم اچھے ہو ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ مت بتاؤ کہ میں غلط ہوں۔ پرابلم یہیں سے شروع ہوتی ہے، پھر وہی اچھا شخص برا لگنے لگ جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسکرائب کرتے ہیں، ان کی کائنڈنس، ان کی مرسی، ان کی لیڈرشپ کوالٹیز، ان کی فیملی لائف، ان کی کمپیشن، یہ سب بہت اہم مقام رکھتے ہیں، لیکن ان سب سے اوپر ایک اور مقام ہے ان کا، اور وہ ہے رسالت کا مقام۔ ہمارا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ایموشنل ایڈمائریشن کا نہیں ہے، ہمارا رشتہ ان کی رسالت پر مبنی ہے، یعنی ان کے اعلیٰ کردار کی پہچان، ان کی تعریفیں، یہ ہمیں ان کی سچی محبت تک لے جاتی ہے، اور پھر یہی محبت ان کی پیروی میں بدل جانی چاہیے۔ اسی محبت کے ذریعے ہمیں ان کی اطاعت تک پہنچنا ہے، اور پھر ان کی اتباع تک پہنچنا ہے، اور پھر اس کے ذریعے ہمیں امید ہوتی ہے کہ اللہ بھی ہم سے محبت کرے گا، ہمارے گناہوں کو چھپا دے گا اور ہم پر رحم فرمائے گا۔ تو آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ تو ہمیں ہمارے دلوں میں اپنی گہری محبت ڈال دے، یا اللہ تو تیرے دیدار کی تڑپ ہمارے دلوں میں ڈال دے، اپنے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کے اہل بیت کی اور ان کے صحابہ اکرام کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، یا اللہ اسلام کی محبت، قرآن کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور یہ ساری محبتیں ہمارے اور ہمارے گھر والوں کے اور ہمارے اولادوں کے دلوں میں بھی ڈال دے۔ یا اللہ ہم تجھ سے محبت کریں اور تیرے رسول کی پیروی کریں اور تیرے بتائے ہر حکم کو مانیں اور تیری اطاعت کریں اور رسول کی اطاعت کریں صلی اللہ علیہ وسلم، اور تو قیامت کے روز ہماری طرف رحمت کی نظر سے، محبت کی نظر سے دیکھے، اور ہمارے سارے گناہوں کو اس روز تو بخش دینا، ہمیں اپنی رحمت سے آگ کے عذاب سے بچا کر جنت میں داخل کر دینا، اور اپنا دیدار نصیب کرنا، اپنا کلام نصیب کرنا، آمین یا رب۔ الحمدللہ، آج کا لیسن یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ Dear brothers and sisters, if you found this video beneficial, please share with others and be part of Sadaqah Jariyah. Jazakumullahu khairan katheera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.